بہت قریب قوله تعالی فی القرآن العظیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حالانکہ سب تقریب پیر طریقت قبلہ کعبہ پیر سید شاہ سراج الحق قاسمی قادری صاحب، یہاں موجود جلیت صاحبان علم و ادب، صاحبان شریعت و طریقت، حاضرین گرامی پر، آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل جلیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نادیہ افکار کی نسبت سے یہ نشست منعقد ہے. سورہ یاسین کا ایک گوشہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے. خالق کائنات نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ارشاد فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھایا، کیا کہنے سبحان اللہ، اور نہ ہی اس کی شایان شان ہے کہ وہ شاعری کرے. اور ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں شاعری پر. یہ سارے اس نشست کا جو محور ہے وہ شعر و سخن. اب قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا؟ اس لیے کہ جب شعر کہا جائے تو اس میں شاعر کا تخیل شامل ہوتا ہے. کیا کہنے، شاعر پہلے ایک خیال قائم کرتا ہے اور اس خیال کو قائم کرنے کے بعد شعر کے ذریعے مفہوم منتقل کرتا ہے. اگر اللہ اپنے حبیب کی جانب سے شاعری کی نفی نہ کرتا تو آقا دو جہاں جب جنت کی بات کرتے، جہنم کی بات کرتے، کسی کی فضیلت بیان کرتے، کسی کی مذمت کرتے، تو دنیا یہ کہتی کہ یہ تو شاعری ہے. کیونکہ شاعری کو عموماً حقیقت سے دور ایک خیالات کی دنیا سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ شعراء حد سے تجاوز کرتے ہیں، اپنے خیالات کی دخل اندازی کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک حوالہ پیش کر دوں. ویسے تو ساری شاعری ہی اردو ادب کیا دیگر زبانوں میں بھی سے بھری پڑی ہے. بہادر شاہ ظفر بیمار ہو گئے اور پھر صحت یاب ہوئے. جشن صحت منایا گیا. جشن صحت میں غالب نے کلام پڑھا. اب آپ دیکھیے گا وہ لوگ. غالب نے کہا کہ پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی. سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آب پر کائی. نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین قبلہ کعبہ پیر سید سمیع الدین حسینی صاحب بھی اپنے ساتھ کے ساتھ تشریف لائے. اب غالب نے کہا کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آب پر کائی. دنیا کو خوشی کیوں نہ ہو غالب شہ دیدار نے شفا پائی. اب آقا دو جہاں کے لیے قرآن نے کہا کہ وما علمناه الشعر، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ شاعری نہیں، عین حقیقت ہے. سبحان اللہ، ان کی زبان اقدس سے جو لفظ ادا ہو وہ عین حقیقت ہے. اور پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت، اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نعت کہنا حمد کی نسبت مشکل ہے. اس لیے کہ اگر ذرا سا حد سے بڑھا کر توحید کے مضمون میں داخل ہوئے تو گئے، اور اگر منصب رسالت سے ذرا سا کم کیا تو ایمان خطرے میں. اللہ، نہ بڑھانے کی گنجائش نہ گھٹانے کی گنجائش. اتنی زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور پھر جب آقا دو جہاں کی نسبت نعت کہنے والوں نے نعت کہی تو پھر امیر خسرو کے شعر سے میں اعلیٰ حضرت کی جانب آ رہا ہوں. امیر خسرو نے کہا کہ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آزر، اے حسین چہرے والے تیرا چہرہ اگر آزر کے بنائے ہوئے حسین بت دیکھ لے تو وہ بھی تیرے حسن پر رشک کرے. ہر چند وصفت بھی کنم در حسن زاں بالا تری،
میں کتنی ہی آپ کی تعریف کر لوں آپ کا حسن میری تعریف سے زیادہ ہی ہے. میرے الفاظ کم ہیں آپ کا حسن کہیں زیادہ ہے. تو شاعری میں بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر نعتیہ شاعری میں کہ شریعت کا پاس رکھا جائے. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کی نسبت خود اس پر کلام فرمایا. لیکن اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے پہلے میں غالب کا وہ شعر پیش کروں جس کے مقابلے پر اعلیٰ حضرت نے وہ شعر کہا. اب پہلے غالب کا شعر دیکھیں. جو کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی, جو کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی, گفتہ غالب اسے پڑھ کے سنا کہ یوں, گفتہ غالب اسے پڑھ کے سنا کہ یوں. اور اب اعلیٰ حضرت کو دیکھیے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے, جو کہے کہ شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے, لا اسے پیش جلوے زمزمہ رضا کہ یوں, لا اسے پیش جلوے زمزمہ رضا کہ یوں. اعلیٰ حضرت نے خود اپنے شعر, اپنے کلام, اپنے دیوان کی نسبت یہ بات واضح کی کہ یہ شاعری محض شاعری نہیں ہے بلکہ شریعت کے ضابطوں کے اندر, شریعت کے قاعدوں کے اندر. اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری میں بہت سارے مقامات پر سوچنے والوں کے لیے سوچ کے لیے راہیں ہموار کی. یعنی کسی بند گلی میں لے جا کر کھڑا کر دیا. اب پڑھنے والا سوچے کہ یہ عقدہ کھلے گا کیسے, اور جب وہ عقدے کو کھولنے کی کوشش کرے تو پھر وہ دین سے جڑ جائے. پھر وہ کبھی قرآن سے جڑے گا, کبھی حدیث سے جڑے گا, کبھی تاریخ سے جڑے گا. مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اب اس شعر سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. جب یہاں بند گلی میں لے جا کے کھڑا کیا, اب پڑھنے والا جب اس کی جستجو کرے گا تو بالآخر اس روایت تک پہنچ جائے گا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی ابو بکر و عمر جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں. لیکن یہ بات انہیں بتانا نہیں, انہیں بتانا نہیں. تو حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے فاروق اعظم کی شہادت کے بعد اس حدیث کو روایت کیا کہ آقا دو جہاں نے مجھے فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر کو یہ بات بتانا نہیں کہ یہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ. تو اعلیٰ حضرت نے سوچنے والوں کے لیے راستے بھی ہموار کیے ہیں کہ وہ کسی شعر پر رکے نہیں بلکہ اس سے جستجو کا ایک نیا سفر شروع ہو. اعلیٰ حضرت نے شعری تبخر یوں جمایا کہ عقل حیران ہے. لفظ ایک ہو لیکن اس کو بدل بدل کر اس کی معنویت کو تبدیل کر کے استعمال کیا. جیسے ایک لفظ ہے آنی, اب یہ آن سے ہے, آن لمحہ, آنی بس ایک لمحے کے لیے. اب اس آنی کے لفظ کو لفظ ایک ہی ہے, دونوں مصروں میں دو الگ معنوں میں لکھی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, فقط آنی. اب یہ لفظ آنی کا استعمال دیکھیے. یا جیسے مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. اب یہ لفظ مرے دل کا استعمال آپ دیکھیں کس قدر اس میں شعری کمال
وہ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ دربار ہے کہ جہاں بڑے بڑے اساتذہ، بس گفتگو کی تکمیل کر رہا ہوں، جہاں بڑے بڑے اساتذہ بونے نظر آئیں گے۔ جیسے میر نے کہا کہ میر آمدن بھی کوئی قتل ہوتا ہے، میر آمدن بھی کوئی قتل ہوتا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی محاورے کو، جان ہے تو جہان ہے پیارے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ ایک مشرق ترین زمین ہے عربی کی جس پر اردو زبان میں اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی کلام نہیں کہا گیا۔ غالب بھی وہ زمین جانتا تھا، میر بھی جانتا تھا، ناسخ، سودا، آتش، ذوق، سب کو پتا تھی وہ زمین، لیکن اتنی مشکل ہے کہ اس پر عرب کے شعراء نے تو کلام کہے، اردو کے شعراء نے اس پر ایک مصرع بھی نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر طویل نعت کہی۔ وہ زمین کیا ہے؟ مفاعلتن 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 مفاعلتن، یہ ہے زمین۔ مفاعلتن 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 مفاعلتن۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس پر کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے اردو شاعری میں اردو نعت کی بات نہیں کر رہا، اردو شاعری میں اس زمین کی نظیر نہیں ملتی۔ تو اعلیٰ حضرت کی فصاحت، اعلیٰ حضرت کی بلاغت وہ محض ایک شاعری نہیں ہے، ہمارے لیے تبلیغ کا ذریعہ ہے، دین کی تفہیم کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری سے جہاں ہم عشق کی حرارت لیتے ہیں، وہاں اپنے اذہان اور اپنے شعور کے لیے علم کی غذا بھی لیتے ہیں۔